نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبناته وعشاقه اجمعین۔ صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج میں اور آپ عالم اسلام کے ایک عظیم الشان روحانی اور علمی مرکز منہاج القرآن میں ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ کے موقع پر شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، اس اعزاز کے ساتھ کہ گوشہ نشینان گوشہ درود کے ہمراہ یہ چند لمحات میری اور آپ کی بخشش کا یقینی سامان ہے۔ میں طالب علم کے لیے اعزاز کے اس قدر مقدس ایوان سے جس کا تعارف ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود اور صلاۃ و سلام ہے، مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ آج ہماری اس نشست میں محترم جناب سید مشرف حسین شاہ صاحب، محترم جناب غلام علامہ حاجی امداد اللہ خان صاحب رہنما منہاج القرآن علماء کونسل، فخر منہاجین شیر منہاج محترم جناب جواد حامد صاحب، امیر لاہور حافظ غلام فرید منہاجین، دیگر سٹیج کی زینت محترم و محتشم و چنیدہ گوشہ نشینان حلقہ درود، معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ ایک مقدمہ ہے جس میں گواہی کا ذکر ہے، جس میں فیصلے کا ذکر ہے۔ سورہ رات کی سایہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کافر کہتے ہیں یا کہیں گے لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ وہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، خالق کائنات نے ان کو کافر کہا۔ قول کا ذکر پہلے ہے، کفر کا ذکر بعد میں ہے، کہ اس قول سے وہ کافر ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ یقینی بات ہے کہ لفظ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کی کیفیت ہوگی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت سے پہلے کسی نے کہا ہو کہ اگر آپ نے رسالت کا اعلان کیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ اعلان نبوت اور نزول وحی کی بعد کی بات ہے، کہ جب وحی اتری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان توحید اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، رسول ہونے کا اعلان کیا، تب کسی نے کہا ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی رسولوں کے منکر، رسولوں کے انکار کرنے والے موجود تھے۔ انکار کے بعد ان کا انکار جب تشدد اور اذیت میں بدلتا تھا
تو ان پر عذاب آتا تھا، مٹا دیے جاتے تھے۔ چند لوگوں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا بھی تو چند لوگوں کے انکار سے میرے آقا کے شان و مقام میں کیا کمی آنی تھی؟ ابو جہل یا چند ایسے افراد انکار کر بھی دیں تو وہاں کیا ہوگا جہاں ابو بکر و عمر، عثمان و علی جیسے پروانے موجود ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ چند لوگوں کے انکار سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ جل مجدہ نے فرمایا لست مرسلا، جنہوں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں، کل پیارے آپ فرما دیں۔ اگر اگلی آیت میں نہ پڑھوں اور صرف سابقہ تاریخ اور قرآن نے انبیاء اور رسالت کے انکار کے بعد جو حالات بیان کیے، اگر میں فقط اس کو دیکھ کر اندازہ لگاؤں کہ لگتا یوں ہے کہ اے میرے رسول انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا، قل آپ فرمائیں تو صحیح، کیا آپ اشارہ کریں عذاب آ جائے، زمین میں دھنس جائیں، چہرے مشق ہو جائیں، پتھروں کی بارش ہو جائے، آندھی طوفان آ جائے، چونکہ پچھلی رسالت اور نبوت کو تکلیف دینے پر ایسا ہو چکا، مگر وہ رب جانتا ہے کہ جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ پتھر کھانے کے بعد بھی امن کی دعا دیتے رہیں گے۔ قل میرے مصطفیٰ انہوں نے آپ کا انکار کیا، کفا باللہ شہیدا، آپ اتنا کہہ دیجئے کہ انکار کرنے والوں تم نے انکار کیا، ہمارے اس جھگڑے میں میرا گواہ، تمہارے اور میرے اس تنازع اور جھگڑے میں گواہ میرا اللہ ہے۔ یہاں مخالفین کو بھی نہیں بھلایا، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے اس معاملے میں کہ میں کہتا ہوں رسول ہوں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تمہارے اور میرے اس معاملے میں گواہ اللہ ہے، اور یہ رب نے حکم دیا قل آپ فرما دیجئے کہ گواہ اللہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے اللہ اگر گواہ رسالت محمدی کا تو ہوگا تو اس مقدمے کا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ پھر جج کون ہوگا؟ پھر قاضی کون ہوگا؟ شہید اور گواہ اللہ ہے، رسالت کا دعویٰ حضور نے فرمایا، انکار کفر نے کیا، گواہ اللہ ہے، تو گواہ اللہ ہے تو مقدمے کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں واضح کر دیا کہ جن کا گواہ اللہ ہو فیصلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جیت ان کا مقدر ہوا کرتی ہے، وہی فتح یاب ہوتے ہیں، وہی حق پہ ہوتے ہیں، وہاں پھر قاضی، جج یا عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کا حامی و ناصر اور گواہ شہید خود خدا ہوا کرے۔ کل کفا باللہ، آپ فرما دیجئے میرا گواہ اللہ کافی ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہ کی، ومن، اللہ کی گواہی کے بعد پھر ایک اور گواہ ہے، ومن عندہ علم الکتاب، ایک اللہ گواہ ہے۔ آج در و دیوار پر یہ جملہ لکھا ہوتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، آج درس و تدریس میں اس جملے کی تشریح کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے بس ہمارا اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ غلط نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو کوڈ کرتے وقت خلل ہوتا ہے نیت میں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے بس اللہ کافی ہے، گویا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر یہاں خود خالق کائنات نے فرمایا پیارے آپ کی رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، اور پھر چونکہ وہ پردے میں ہے، وہ غیب میں ہے، دیکھنے والا اسے دیکھ نہیں سکتا، سننے والا اسے سن نہیں سکتا، سو وہ گواہ جو دکھے گا، وہ گواہ جو بولے گا، وہ گواہ جو عملاً گواہی دے گا، وہ کون ہوگا؟ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، رب کے ساتھ مصطفیٰ کا جو گواہ ہوگا وہ ہوگا جس کو اللہ نے ساری کتاب کا علم عطا فرما دیا ہے۔ میں بات بہت آہستہ کر رہا ہوں چونکہ آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں میری کوشش ہوگی کہ وہ میں پورا سمجھا سکوں کہ ایک گواہ اللہ رسالت محمدی کا، دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اندہو
علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، الف لام کی جو قسم بھی ہو، ساری کتاب کا علم ہے، ساری کتابوں کا علم ہے، یا کتاب خود اس کے پاس ہے، جنس کا ہو، لوح محفوظ ہو، تورات زبور انجیل ہو یا قرآن ہو، یعنی ساری کتابوں کا علم جس کے پاس ہوگا، یا ساری کتاب کا سارا علم ہوگا، یا جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہوگا۔ الغرض ہوگا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا، میرے حبیب وہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا جب اعلان فرمایا تو یقینی بات ہے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو نہیں فرمایا، بعد میں فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو ذکر کہا۔ حضور شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عظمت ہے۔ حضور کی ذات کا ذکر ہے، اگر فقط امت کا ذکر ہوتا تو لفظ ہوتا ہے ہدایت ہے۔ یہ قرآن آپ کے لیے، اور کئی تراجم میں یہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہدایت ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کے لیے عظمت ہے، حضور سے خطاب ہے، یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ذکر ہے، آپ کے لیے ہدایت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، قرآن سیکھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے اور شریعہ کالج کے طلباء سے مخاطب ہوں، علماء تو یہ باتیں جانتے ہیں سب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن میرے مصطفیٰ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ہدایت ہے۔ عرب کے معاشرے کو ہدایت کی ضرورت تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جھوٹ بولا جا رہا تھا، کعبے کا ننگا طواف کیا جا رہا تھا، کعبے میں بت رکھے جا رہے تھے، ظلم تھا، جبر تھا، قتل و غارت تھی، کیا نہیں تھا جرم جو وہاں نہ تھا، سب کچھ تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی، مرد عورت، کسی چیز کی تمیز نہ تھی۔ ایسے لوگوں کو تو ہدایت کی ضرورت تھی، اور قرآن اتر رہا ہے جب عمر عزیز میرے آقا کی 40 برس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی تھی جب پہلی آیت سنائی، گویا قرآن آج سے باعث ہدایت ہوگا، قرآن آج سے جھوٹے کو سچا کا رستہ دکھائے گا، قرآن آج سے بگڑے ہوئوں کو اصلاح کا رستہ دکھائے گا، قرآن آج سے ظالموں کو صالح بنائے گا، قرآن اصلاح معاشرہ کا کام کرے گا آج سے، جب سے قرآن نازل ہوا۔ مگر یہ ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، میرے مصطفیٰ یہ آپ کے لیے ہے۔ قرآن آج نازل ہوا، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن تو آج نازل ہوا، تجھ سے پہلے میرے آقا نے 40 برس گزارے ہیں عرب معاشرے میں، وہ معاشرے جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جہاں انسان کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، جہاں عورت کو ذلیل و خوار کر کے زندہ دفن اور منڈی میں بیچا جاتا تھا، جہاں انسان کی لاش کے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلائے جاتے تھے، ایسے معاشرے میں میرے آقا نے 40 برس گزارے۔ قرآن تو آج آیا ہے، تجھے پڑھنے کے بعد لوگ سچ کا، حق کا، عبادت کا، توحید کا رستہ دیکھیں گے۔ حضور نے 40 برس تجھ سے پہلے گزارے۔ میرا سوال تو یہ کہ قرآن کے جو 30 پاروں میں جتنا درس ہے، جتنی ہدایت ہے، جتنی نصیحت ہے، 40 برس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو مصطفیٰ کے گزرے، کیا کوئی ایک لمحہ ایسا بھی گزرا جو تعلیمات قرآن کے خلاف ہو؟ بہت توجہ، قرآن تو اب نازل ہو رہا ہے، وہ 40 برس گزرے، کیا کبھی میرے آقا نے فرمایا ہو کہ معذرت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا، میں واپس لیتا ہوں؟ کبھی میرے آقا نے فرمایا ہو کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں نے یہ عمل کیا تھا، آئندہ نہیں کروں گا؟ نہیں، قرآن جو تو آج بتا رہا ہے، مصطفیٰ نے 40 برس میں عملاً دنیا کو وہ پہلے بتا دیا ہے۔
وہ 40 برس پہلے دن سے لے کر گویا جو ہدایت قرآن دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہدایت ساتھ لے کے آئے، جو علم قرآن کے لفظوں میں ہے، الرحمن علم القرآن، پیارے وہ قرآن تو 40 برس بعد اترے گا، علم قرآن تجھے پہلے عطا فرما دیا ہے، سنقرئک فلا تنسی، تو رہے گا تو عرب معاشرے میں، مگر تجھے رب نے جو عطا کیا ہے وہ نازل ہونے سے پہلے ایک لفظ ایک عمل بھی تجھے نہیں بھولے گا۔ 40 برس کی زندگی ایک بنیاد تھی قرآن کے لیے کہ کوئی کہے، اب آپ کہیں گے ایسا کیوں، کہ کوئی کہے کہ قرآن نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، قرآن نے کہا صرف سچ بولو، قرآن نے کہا صرف اللہ سے مانگو، تو کوئی پوچھ سکتا تھا کہ یہ اٹس پاسبل، اس معاشرے میں شراب چھوڑنا ممکن ہے؟ جہاں گھٹی میں شراب ہو، اس معاشرے میں جھوٹ چھوڑنا ممکن ہے؟ جہاں ہر طرف جھوٹ کا کس کا دور دورہ ہو، اس معاشرے میں ظلم سے باز رہنا ممکن ہے؟ کہ قرآن اترتا جائے گا، قرآن کی تصدیق کے لیے مصطفیٰ کا عمل پہلے سے معاشرے میں موجود ہوتا رہے گا۔ گویا وہ 40 برس قرآن کی تصدیق کے لیے تھے، قرآن کے احکامات، رسالت کا سبق 40 برس عملاً حضور نے پہلے پڑھا دیا تھا، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے لوگوں نے صادق بھی مان لیا تھا، امین مان لیا تھا۔ قرآن تو آج کہتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کر، مصطفیٰ پہلے کر گئے، تو سچ کا آج کہتے ہیں، مصطفیٰ صادق پہلے سے معروف ہیں، تو قرآن امانت کی آج بات کرتا ہے، کافروں نے بھی قرآن سے پہلے امانت مصطفیٰ کو عطا کی، تو غریبوں کی مدد آج کر کہتا ہے، میرے آقا نے گھر گھر جا کے غریبوں کے کام کیے، کوئی ایک لفظ تو قرآن تو ایسا بتا جو تجھے پتا ہو اور مصطفیٰ کو پتا نہ ہو۔ وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اب مجھے کہنے دیجئے کہ ہدایت اور اسلام کا آغاز غار حرا سے نہیں ہوا، ہدایت اور قرآن کی عملی تفسیر کا آغاز آمنہ کی گود اور 12 ربیع الاول کی صبح سے ہوا تھا۔ گویا حضور کی رسالت کا انکار تو ہو رہا ہے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، وہ جو نازل ہونے سے پہلے کی زندگی تھی وہ بھی میرے آقا کی بطور رسول تھی، بطور نبی تھی، کسی کی جرت نہ تھی کہ اس زندگی کا انکار کرے عملاً کہ آپ نے یہ غلط فرمایا یا یہ غلط کیا۔ جھگڑا اس دن شروع ہوا جب اللہ کی وکالت مصطفیٰ نے فرمائی ہے، جھگڑا اس دن شروع ہوا جب توحید کی بات کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے۔ اب انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، صادق مانا، امین مانا، شریف مانا، اپنا فخر مانا، سب کچھ مانا، فیصلے بھی حضور سے کرائے، سب کچھ مانا، کہا اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ جب میرے آقا کا کوئی ذاتی دشمن ہی نہ تھا، سارے تعریف کرنے والے تھے، جب دعوت توحید دی تو معاشرہ یکسر دشمن ہو گیا۔ اب رب نے فرمایا پیارے حبیب تیری ذات کا تو کوئی دشمن نہ تھا، تیری صفات کا تو کوئی منکر نہ تھا، اب تو نے جب میرا تعارف کرایا تیرے دشمن ہو گئے۔ کفا باللہ، اب میرے مصطفیٰ اعلان کر دے میں اسلام کا گواہ ہوں، میرا گواہ رب کی ذات ہے، خود اللہ میرا، رب نے فرمایا میں گواہ ہوں، اللہ نے کی ذات میں گواہ ہوں۔ اب گواہی یا قولن ہوتی ہے یا فعلن ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قول سے گواہی دیتے ہیں، اور کبھی گواہی فقط قول سے نہیں، وہ فعلن بھی ضروری ہوتی ہے۔ قول سے گواہی دی، فعل سے گواہی دی، اور گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہے۔ مولا تو اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی قولی دے گا یا فعلی دے گا؟ فعلن گواہ ہے رب یا قولن گواہ ہے؟ ہاں، جب ضرورت ہوگی تو قولن گواہی بھی رب کی ہوگی۔ قرآن میں 4 مقامات پر، یوں تو الحم سے لے کے ناس تک کلام اللہ کا ہے، مگر رب نے فرمایا کلام میرا، انہو لقول کا کلام میرا ہے، میں اپنے کلام کو قول مصطفیٰ قرار دے رہا ہوں۔ گویا وہ جو 40 برس کی زندگی تھی وہ عمل مصطفیٰ تھا،
اور جو نزول قرآن تھا کا یہ 30 پارے کلام اللہ کا ہے مگر قول مصطفیٰ کا ہے. گویا عمل بھی مصطفیٰ کا اور قول بھی مصطفیٰ کا. اب اللہ رب العزت کی گواہی عملاً ہے یا قولاً ہے؟ میں آگے جو اپنے دل کی بات کہنے لگا ہوں وہ اس کو پورے کیے بغیر نہیں کہوں گا. اللہ جل مجدہ نے قولاً گواہی دی قرآن میں 4 مقامات پر، مگر سب سے جو دلچسپ اور دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین انک لمن المرسلین. یاسین حروف مقطعات ہیں اور اہل محبت اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا سین. گویا اے سین، حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضور شیخ الاسلام تک یہ سین کا ترجمہ فرماتے ہیں یا سین، یا سید العرب والعجم، یا سید الانس والجن. میرے مصطفیٰ یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، میں اللہ نے تو 2 جہاں بنا کے سید آپ کو بنا دیا ہے. یہ رسول نہیں مانتے، حضور سے خطاب ہے. کافروں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، رب نے فرمایا یاسین اے میرے سید انکا لمن المرسلین والقرآن الحکیم. رب نے فرمایا قسمیں کھا کے تیری رسالت کی گواہی خود رب دیتا رہے گا. یا سید العرب والعجم. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ 2 جہاں کے سردار اللہ اپنے کلام کی قسم کھا کے کہتے آپ ہی سچے رسول ہیں. گواہی رب نے دی مصطفیٰ سے اور پھر منکروں سے خطاب کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. میں گواہ ہوں مصطفیٰ کا، میں گواہی دے رہا ہوں. تمہیں کوئی شک ہے مصطفیٰ پر؟ جاؤ اپنے سارے گواہ اکٹھے کر کے لے آؤ. رسالت تو رسالت، کوئی ایک آیت اور لفظ ایسا لے آؤ جو میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکل رہا ہے. گویا جب محبوب سے خطاب تھا تو فرمایا یاسین، جمال تھا، محبت تھی. یاسین اے پیارے سید. اور جب ان سے تھا تو چیلنج تھا وَادُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. جاؤ اپنے سارے گواہوں کو اکٹھے کر لو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ. میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میری رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے. اور رب نے فرمایا وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور پھر رسالت محمدی کا گواہ وہ ہے زمین پر جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہاں میں نے قولاً گواہی دی، اگر اللہ فعلاً گواہی دے تو وہ کیسے ہوگی؟ مثلاً سادات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے سیدوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، میں یہیں سے کہہ دوں گا مجھے حضور شیخ الاسلام نے سبق سکھایا ہے کہ سید تو سید، سید کی جوتی بھی قابل احترام ہے، جو منہاج القرآن نے ہمیں سکھایا. یہ میری قولاً گواہی ہوگی. کوئی مجھ سے پوچھے پھر کہ سادات کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیا کہتے ہیں، میں زبان سے کچھ نہ کہوں، دوڑ کے جاؤں اور سید کا ہاتھ لے کے آنکھوں پر رکھ دوں، چہرے پر رکھ دوں. سارے جان جائیں گے کہ ہم نے پوچھا تھا، عملاً بندے نے گواہی دی ہاتھ چوم کر کے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں بلا تمثیل. اللہ رب العزت نے قولاً گواہی دی قرآن میں آیتیں نازل فرما کر. اور اللہ کی فعلاً گواہی کیسے ہوگی؟ چل کے آنا، ہاتھ سے، زبان سے فعلاً کیسے گواہی ہوگی؟ کہ اے میرے مصطفیٰ رب شہید ہے تیرا، گواہ ہے، قولاً بھی گواہی دے گا، فعلاً بھی گواہی دے گا. مولا تیری فعلاً گواہی کیسے ہوگی؟ میرے مصطفیٰ ایک نہیں، 2 نہیں، ان گنت بار رب گواہی دے گا. کیسے؟ انگلی آپ اٹھانا، چاند توڑ کے رب دکھائے گا، اشارہ آپ کرنا، درخت کو چلنے کا حکم رب دے گا، کنکری کو آپ ہاتھ لگانا، کلمے کی قوت رب عطا کرے گا. کبھی اونٹ کو، کبھی بکری کو، کبھی ہرن کو بولنے کی قوت عطا کرے گا. یہ جو جتنے معجزات مصطفیٰ ہیں حقیقت میں یہ فعلاً رب کی طرف سے گواہی ہے. مطالعہ کریں آپ کہ معجزہ نبی کی طاقت نہیں ہوتا، معجزہ در حقیقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت ہوتی ہے. وہ
پچھلے انبیاء کو 2 4 5 10 کاؤنٹیبل معجزات عطا کیے گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ ان گنت تھے، بلکہ خود سرتاپا حضور کی ذات معجزہ تھے۔ جس طرح میرے آقا کی رسالت ختم نہیں ہوئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، قبر انور میں جانے کے بعد بھی میرے آقا اسی طرح رسول ہیں جیسے ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، جیسے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کے پاس بیٹھے ہوتے۔ آج بھی میرے آقا رسول بھی اسی طرح ہیں، نبی بھی اسی طرح ہے۔ رسالت اور نبوت تو اپنی جگہ پر، آج سماعت بھی میرے آقا کی اسی طرح ہے، اور میرے آقا کا دیکھنا بھی اسی طرح ہے۔ وہ حضور کی نبوت تھی نہیں ہے، میرے آقا کی نبوت تھی نہیں ہے، یہ تھا، ہے اور گا، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، اور یہ ہے تھا میں کیسے بدلتا ہے؟ یہ جو ہے تھا میں کیوں کر بدلتا ہے؟ مکان بدلنے سے ہے تھا میں نہیں بدلتا، مکان بدلنے سے ہے تھا میں نہیں بدلتا۔ مثلا حضور شیخ الاسلام لاہور میں ہیں، اور حضور شیخ الاسلام یہاں سے ہزاروں میل دور مکہ میں تھے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مکہ میں تھے، ہم کہتے ہیں مکہ میں ہے۔ گویا اب آپ کا میرا بھائی بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جائے دور کہیں مزدوری کرنے کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے میرا بیٹا تھا کہ میرا بیٹا ہے۔ آنکھ کو نظر نہیں آئے گا، کان سنیں گے نہیں، حال کی پہچان یہ ہے کہ آنکھ کو نظر آئے، کان دیکھے یا ہاتھ چھوئے۔ مکان بدلنے سے کوئی تھا نہیں، میرا بھائی لاہور میں تھا، مکہ میں بھی تھا، مدینہ میں بھی تھا، وہ ہے۔ مکان بدلنے سے ہے، میں دوہرا اسی لیے رہا ہوں کہ اگلا جملہ کہوں تو بات کلیئر ہو جائے۔ مکان بدلتا رہے کوئی بھی، میں کسی ولی نبی کی بات نہیں کر رہا، مکان بدلنے سے کسی کا ہے اور تھا میں نہیں بدلتا، وہ ہے ہی رہتا ہے۔ یہ تھا کب بدلتا ہے تھا کب ہوتا ہے؟ بس زمین کے اوپر جب تک ہے، وہ زمین کے جس کونے میں ہے تو وہ ہے، زمین کے اوپر جب تک ہے تو وہ ہے۔ جس دن زمین کے نیچے آ گیا، جس لمحے، اسی لمحے وہ تھا ہو جاتا ہے۔ پھر قبرستان دیوار کے ساتھ کیوں نہ ہو، کہیں گے بابا بڑا اچھا بندہ تھا، اماں بڑی شفیق تھی۔ میں آپ سے پوچھا ہوں کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر، جن کو پتہ ہے وہ بولیں قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر، یہ اس صدی کی بات ہے کہ قائد اعظم لیڈر تھے، کیوں تھے؟ قبر میں چلے گئے۔ قائد اعظم اس صدی کی بات ہے، آپ تو سارا ایوان پڑھا لکھا ہے، جا کے کسی گاؤں کسی دیہات میں کسی سے پوچھ لیں، علامہ اقبال شاعر تھے، قائد اعظم لیڈر تھے، مگر کسی ان پڑھ بچے مرد خاتون سے پوچھیں محمد اللہ کے رسول کہیں سے بھی تھے کی آواز نہیں آئے گی۔ صدیاں 14 گزر گئی ہیں، مقام بھی بدل گیا ہے، مگر صدا ہر طرف سے یہی آئے گی محمد اللہ کے رسول۔ یہی عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ اور لوگوں کا زمان بدل جائے تو وہ تھا ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا مقام بدلا، مصطفیٰ قبر انور میں چلے گئے، صدیاں 14 گزر گئی، بابا کل فوت ہوا ہے تو تھا، گھر کے پاس قبرستان ہے تو تھا، مگر مصطفیٰ کو صدیاں 14 گزر گئی ہیں کہ میرے آقا قبر انور میں سے ہی 14 صدیاں پہلے سے ہی، مگر آج روح پکارے گی، یہ تھا مصطفیٰ کے لیے بنا ہی نہیں۔ زمان بدلے، مکان بدلے، ہر دور میں مصطفیٰ اللہ کے رسول۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، ایسی رسالت کا وہ انکار، یہ رسالت تو ایسی ہے کہ مصطفیٰ مکہ میں ہو تب بھی رسول، مدینہ میں ہو تب بھی رسول، عرش پہ چلے جائیں زمان نیچے مکان نیچے، مصطفیٰ عرش پہ بھی چلے جائیں تو وہاں بھی مصطفیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ وہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی نبی، زمین کے نیچے ہوں
تب بھی نبی. ہمیں قبر انور میں جانے کا انکار نہیں ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے. آنکھ کہتی ہے قبر ہے، عقل کہتی ہے مٹی تلے دفن ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اب تو کیا کہتا ہے کہ وہ تھے یا ہیں. اگر دور سے کہیں تھا کا ذکر بھی آ جائے جان لو ایمان باقی نہیں رہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. میرے مصطفیٰ رب آپ کا گواہ ہے، جب تک گواہ باقی رہتا ہے مقدمہ کسی کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا. وہ کیس ختم نہیں ہو سکتا جب تک گواہ ہوں. ماڈل ٹاؤن کا کیس ہمارے سامنے ہے، کمزور لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، طاقتیں جتنا اپنا زور لگا لیں رب اللہ فضل کرے گا، کرم کرے گا. گواہوں کی استقامت کے صدقے اللہ فتح عطا فرمائے گا. کل کفا باللہ شہیدہ، رب گواہ ہے اور رہے گا. میرے مصطفیٰ آپ کا اور میرے آقا قبر انور میں چلے گئے، مگر گواہی آج بھی جاری و ساری ہے. منہاج القرآن کے لوگوں سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے؟ کبھی آسمان پہ اسم محمد، کبھی گھر میں پکتی ہوئی روٹی پر، کبھی لگے ہوئے پھل پر، کبھی چہروں پر، کبھی گال پر، جہاں جہاں لفظ محمد نظر آ جائے جان لو رب کی طرف سے گواہی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میرے گفتگو کا آخری حصہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کی گواہی تھی، ہے اور رہے گی. اگلی جو بات ہے کہ اتنے بڑے گواہ کے بعد پھر بھی کسی کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ہاں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پھر بھی ایک گواہ کی ضرورت پڑی ہوگی اور وہ ہوگا جس کو میں نے کتاب کا علم عطا کیا ہوگا. اب کتاب کا علم اس حصے کے بارے میں صحابہ کرام کی بحث ہے، اس سے مراد کون ہے، مگر فیصلہ بھی ہے. اس سے مراد تورات زبور انجیل کے لوگ ہیں، انہوں نے تو انکار کیا تھا کہ نہیں ہماری کتابوں میں. بڑی بحث ہے، طالب علم کی حیثیت سے جرت نہیں رکھتا کہ میں ساروں کا موازنہ کروں. جس نقطے پہ جا کے میرا دل مطمئن ہوا ہے کہ یہ کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ علم الکتاب سے کون مراد ہے؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سارے کتاب کا علم ہو تو وہ گواہ ہے. اس کی مثال قرآن مجید سے اگر میں دوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا نا کہ کوئی ہے جو تخت اٹھا کے لے آئے آنن فانن، وہ جنوں کے سردار نے کہا میں لے آؤں گا، میں سردار ہوں جنوں کا. کتنی دیر میں؟ کہا نشست و برخاست، حضور اٹھیے اور بیٹھیے میں لے آیا ہوں. شان بے نیازی کا یہ بڑی دیر ہے. وہ پیغمبر کچھ دکھانا چاہتے تھے، کہا کوئی اور ہے؟ جنات نے سر جھکا لیے کہ اتنی تیز رفتاری. تو انسانوں کے مجمع میں سر جھکا کے ایک شخص اٹھا، حضور فقیر کو اجازت ہو تو میں لے آؤں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا جسٹ اے بلنک، صرف پلک جھپکیے، آنکھ کھولیے، آنکھ بند کیجئے، کھولیں گے تو تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا. یہ جملہ سن کر جنات، فرشتے اور انسان دنگ رہ گئے ہوں گے. حضرت سلیمان بھی مسکرائے ہوں گے. تو یہی تو دکھانا چاہتا تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے ولی کے پاس کتنی طاقت ہوا کرتی ہے. نبی کے ہوتے ہوئے ولی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے ولی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. کل لے آئیں، آنکھ بند کر کے کھولی تو تخت قدموں میں تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کیسے لے آئے ہیں، عقلیں دنگ تھی. لیکن ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ واقعہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے. قرآن نے بتایا کہ وہ آصف برقیہ نہ فرشتہ تھا، نہ جن تھا، نہ جادوگر تھا. پھر وہ کیسے لایا؟ قرآن نے بتایا اِنْدَهُ مِن، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ جو تخت لے کے آیا اس کے پاس کتاب کا من بادیا ہے، تھوڑا سا علم تھا. وہ تخت والی بات بتا کے اس آیت کی طرف متوجہ کیا. میرے مصطفیٰ وہ تھوڑے سے علم والے نے تخت دوسرے ملک سے اٹھا کے سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اب جو تیری گواہی دے گا نا، میں نے اس کو کتاب کا سارا علم عطا فرما دیا ہے.
یہ گواہ کون ہوگا؟ یہ گواہ کون ہوگا؟ لوگ ڈھونڈتے رہے. کسی نے کہا حضرت سلمان فارسی ہوں گے، وہ تورات زبور انجیل جانتے ہیں. کسی نے کہا عبداللہ ابن سلام ہوں گے. جا کے پوچھا علی شیر خدا سے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس سے کون مراد ہے؟ مولا کائنات نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اب سمجھ آیا، اب کوئی عقل اطمینان کی جگہ پر آئی کہ کیوں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ کیوں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. مصطفیٰ تو دعوی رسالت کریں گے، رب گواہی دے گا. زمین پر کبھی عملاً گواہی کی ضرورت ہوگی تو علی کی ولایت اور علی کا علم گواہ بن کے ہر قدم پہ مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا. پہلے دن کی دعوت سے لے کر مولا کائنات کی ولایت جاری و ساری رہی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کربلا میں 72 تنوں نے گردنیں کٹوا کے نیزے پہ چڑھ کے حسین نے جو آیت سنائی تھی وہ اس آیت کی عملی تفسیر تھی کہ قرآن پڑھنے والوں دیکھو علی کا خون گردن کٹوا کے بھی آیتیں پڑھ کے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. بس اتنی سی بات سمجھانا چاہتا تھا. یہ آیت ختم نہیں ہوئی، یہ آیت جاری رہے گی. ہر دور کے مطابق ایک گواہ ہوگا. اللہ بھی رہے گا اور ہر دور کے مطابق ایک گواہ ہوگا. اللہ تو ہے نا کل کفا باللہ شہید. اب اللہ تو ہمیشہ رہے گا. یہ دوسرا گواہ مولا کائنات ہے. ہر دور کے مطابق میرے مصطفیٰ جب بھی رسالت پر حملے ہوں گے، جب بھی بے ادبی گستاخی ہوگی، ہر صدی میں رب ایک ایسا بندہ پیدا کر دے گا جس کو کتاب کا سارا علم عطا فرما دے گا. جس اللہ یا رسول اللہ. صدیاں 14 گزر گئیں، نیک بھی گزرے، صالح بھی گزرے، مجاہد بھی گزرے، بارڈروں پر جان دینے والے بھی گزرے، اور تعلیم دینے والے بھی گزرے، اپنی ولایت اور کرامات دکھانے والے بھی گزرے. مگر 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دفاع اسلام میں اور رسالت محمدی کا آخر میں وہی شخص شہید بنا جس نے قرآن کا حرف پڑھ کے امت تک پہنچا دیا ہے. اب میں طالب علم جسارت کر کے کہتا ہوں کہ اس صدی میں حضور شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کو سامنے رکھا کہ اس صدی میں اگر رسالت کی کوئی عملی طور پر گواہی ہے تو وہ زمین پر تحریک منہاج القرآن ہے. حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے. حضور شیخ الاسلام سنتے نعت تھے، سناتے نعت تھے. بات میرے آقا کی زلف کی کرتے تھے، بات میرے آقا کے نین کے کجلے کی کرتے تھے، بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و رخسار کی کرتے تھے. مگر تحریک کا نام رکھا منہاج القرآن. تحریک کا نام منہاج القرآن رکھا. پھر آیت آیت حرف حرف لوگوں تک قرآن کا پہنچایا. کبھی لیلۃ القدر کے بہانے قرآن سینوں میں اتارا، کبھی شب میلاد کے نام قرآن سینوں میں اتارا، کبھی شب داریوں کے نام پر قرآن سینوں میں اتارا، کبھی سیاست کے نام پر قرآن سینوں میں اتارا، کبھی اسمبلی میں جا کے قرآن کا پیغام دیا. نگر نگر گلی گلی گئے حضور شیخ الاسلام گواہ مصطفیٰ بن کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر حضور کی صداقت کا اعلان کرتے رہے ہیں. عرفان القرآن کا ترجمہ آیا تو دنیا دنگ اور حیران رہ گئی کہ شاید اس صدی کی ضرورت پوری ہو گئی. ابھی لوگ عرفان القرآن کے نشہ میں گم تھے، ان کے لفظوں سے جی بہلا رہے تھے کہ مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام نے وہ قرض ادا کر دیا جو صدیوں سے گواہ کے ذمے تھا. قرآنی انسائکلوپیڈیا کی صورت میں ساری گواہی لوگوں کے گھر تک پہنچا دی ہے. قرآن کا حرف حرف لفظ لفظ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی صورت میں شرق تا غرب دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں وہاں حضور شیخ الاسلام کا ذکر ہوگا. پھر آپ کے خطاب کا اور قرآن کی بیانی آفرینی کا ذکر ہوگا. آج عرفان القرآن کے بعد قرآنی انسائکلوپیڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے. میں تو اس دن سے پھولے نہیں سماتا، اس دن سے میں متکبر ہو گیا ہوں. مجھے فخر محسوس ہوتا ہے
کہ میں نے بھی ایسی ہستی کے پاس بیٹھ کے دن گزارے ہیں جن کے ہاتھوں سے انسائکلوپیڈیا دنیا کو مل رہا ہے. مجھے اپنا آپ بڑا لگنے لگا ہے اس دن سے جس دن سے قرآن انسائکلوپیڈیا عوام الناس کے ہاتھوں میں آئی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ گواہی جاری و ساری رہے گی. قرآن انسائکلوپیڈیا کے بعد اللہ رب العزت ہماری یہ زندگی حضور شیخ الاسلام کے نام، ہمارے جتنے لمحات باقی ہیں حضور شیخ الاسلام کے نام. ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، ابھی کال آئی ہے، ان پڑھ آدمی ہوں میں، لیکن انسائکلوپیڈیا کے اوپر لگے مجھے ایک سیٹ چاہیے آگے دیکھنے کا کہ کیا نظارے ہیں. آج پوری دنیا میں اس ایک ماہ میں کم و بیش آدھے پاکستان کا وزٹ کر کے آیا ہوں. ماہ ربیع الثانی اور ماہ ربیع الاول کی وجہ سے گلی گلی تک ایک ہی آواز ہے کہ یہ لکھ کیسے لیا، یہ ہے کیا. ابھی تو مزید اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں جملہ اس ٹیم کو جس کی محنتوں اور کاوشوں کے طفیل یہ جلد منظر عام پر آ گئی. میں طالب علم کے لیے اعزاز کہ آج میں آپ سے مخاطب ہوا. جتنی باتیں میرے دل کی تھیں میں نے بیان کی، اور یہ بطور ایک استاد، بطور ایک بڑے بھائی محترم جناب جواد حامد صاحب کا چند منٹ پہلے مجھے حکم ملا تو اس سٹیج پہ آتے ہوئے ایک دفعہ تو بندہ کانپ جاتا ہے، مگر پھر میں نے اپنا اعزاز سمجھا کہ شاید یہی لمحات میری بخشش کا سامان ہو جائے. گوشہ نشینان کی موجودگی میں میرے چند کلمات اللہ کرے کہ میری اور آپ کے بخشش کے سامان ہو جائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تا دم آخر مجدد رواں صدی اور اس پیغمبرانہ تحریک کا سپاہی بنتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ابھی آپ نے ایمان افروز خطاب سنا اور یقین جانیے میں ایک جملہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جس قائد کا شاہکار ایسا ہے اس قائد کی اپنی للکار کا عالم کیا ہوگا.